اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے، قتال کرے یا جھگڑا کرے، فلیجتنب الوجہ، تو پھر چہرے سے بچنا ہے، چہرے سے اجتناب کرے، چہرے پر حملہ نہ کرے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اپنی صحیح میں لے کر کے آئے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کچھ اس انداز سے بھی لے کر کے آئے جس میں کچھ تفصیلی الفاظ یوں ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو تو صبر و تحمل سے کام لیں، برداشت کریں۔ اگر کوئی ہاتھا پائی تک بات پہنچی گئی ہے، اگلے نے پہل کی ہے، میں نے پہل نہیں کی، جب پہل کرتی ہے اب کوئی چارہ کار نہیں، کچھ جھگڑنا پڑ گیا ہے، اب ایسے میں فلیجتنب الوجہ، چہرے سے بچنا ہے، چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر جو امام مسلم رحمہ اللہ دوسری روایت دے کر کے تفصیلی الفاظ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے بیان کی کہ چہرے کی تکریم ہے، ایک بندہ مومن کے چہرے کی تکریم ہے۔ وہ تکریم کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیجئے گا۔ بعض نے اس چیز سے انکار کیا اور اس کا معنی یہ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا پھر اگر یہی مراد ہوتی۔ لیکن ایک مزید روایت کے الفاظ ہیں کہ جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ انسان کی فَإِنَّ صُورَةَ الْإِنسَانِ عَلَى صورت الرحمن کے الفاظ آئے کہ جو انسان کی صورت ہے وہ رحمان کی صورت ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیں، شریعت میں، دین میں، کتاب و سنت میں جو بھی چیز منقول ہے ہمارا اس پر ایمان، ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری چھوٹی عقلوں میں وہ پڑے یا نہ پڑے، جو آ گیا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی سقم نہیں۔ ہماری عقلوں کا فطور ہو سکتا ہے، عقلوں کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جو رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رب کے نبی نے بیان کیا ہے، وہ سب برحق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں، لا ریب فیہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں خود بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ خالق اور مخلوق کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں، اور دوسرا کوئی خالق بھی نہیں اس کائنات میں، خالق ایک ہے، مخلوق اور خالق یکساں نہیں ہو سکتے، بہت بڑا فرق ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ انسان کا خالق کا اور مخلوق کا آپس میں کوئی مقابلہ موازنہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو جب ہم دیکھیں گے تبھی ہم پہچان پائیں گے کہ رب تعالیٰ نے یا رب کے نبی نے تشبیہ دی تھی وہ کس انداز کی تھی، لیکن منوان نہیں ہو سکتا کہ جیسے انسان ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بات۔ اس کے بعد اب جو چہرے کی تکریم ہے وہ ضرور ثابت ہوگی کہ انسان کے جو چہرے کی تکریم ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حیت پر آدم کی تخلیق کی ہے۔ اب کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر چہرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک آدمی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتا ہے، اب اجازت ہے کہ جواباً اتنا ہی تھپڑ اتنے ہی انداز سے، یہ نہیں کہ اس نے ہلکا لگایا آپ رکھ کے لگا دیں، نہیں، بدلے میں صرف اتنی اجازت ہے کہ بدلہ لینا ہے اتنا ہی لینا ہے، پہلے تو معاف کر دیں، معاف کر دیں، اللہ سے اجر لے لیں، نہیں معاف کر سکتے تو اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے لکھ دیا تھا، یہ رب تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، جو جتنا نقصان پہنچایا جائے، والجروح قصاص، جتنا زخم پہنچا دیا جائے، جتنی چوٹ پہنچا دی جائے، اتنا قصاص لیا جا سکتا ہے، اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، قصاص کا یہ معاملہ ہے۔ اب اگر ایک کافر ہے جو میدان میں سفرا ہے بندہ مومن کے سامنے، ادھر مسلمان ہے سامنے کافر ہیں، تو یہاں پر بھی اجازت ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنوں سے اوپر
حملہ کرو ان کے اوپر، ان کی گردنیں بھی اتارو، گردنوں سے اوپر چہرے پر اور سر پر رب تعالیٰ نے خود اجازت دی کہ گردن سے اوپر حملہ کرو اور مارو ان کو، اور ہر پور پر مارو، رب تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ دراصل تکریم ہے وہ بندہ مومن کی تکریم ہے۔ ایک آدمی جب مسلمان، ایک انسان ہے لیکن ساتھ وہ مسلمان ہے، اس کے چہرے کی تکریم ہے کہ اس کو لڑائی جھگڑے میں جب مسلمان آپس میں، دو مسلمان کو بھائی لڑ پڑتے ہیں، سگے ہوں یا دینی نسبت سے ہوں، تو پھر اس لڑائی میں اتنا ہوش آواز کم از کم قائم رکھنا ہے کہ چہرے پر حملہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے تحمل اور صبر کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھگڑوں میں، اختلافات میں، اور جب ہمارے مد مقابل کوئی آ جائے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو اس پہ رب تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں حلم عطا فرمائے، بردباری ہمیں عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں حدود کو جو رب نے بیان کی ہیں پامال کرنے سے بچائے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔